میں ایک جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ندیم احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی بہت ساری باتیں تو ہو چکی، انہی سب پوائنٹس پہ بات کرنا تھا، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دینے کا اور اردو پڑھائے جانے کا معاملہ ہے، وہ جامعہ جو ہے، میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھاتا ہوں، تو جامعہ کے طلبہ اور جامعہ کے اساتذہ دونوں نے کافی اس کو دیکھا ہے، غور سے نزدیک سے دیکھا ہے، اور ہم لوگ گوگل میٹ پہ یا دوسرے جو زوم ہیں یا اور ٹیمز ہے یا اور دوسرے جو سارے ایپس ہیں اس پہ کوشش کیا کہ اس کلاس کو کیا جائے، لیکن اس کا حل جو ہے، جس طرح سے شہاب ظفر اعظمی صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا، انہوں نے اور بعد کے بھی مقالہ نگاروں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، بچوں کو ہم کلاس روم تک لائیں یا گوگل میٹ تک لے آئیں یا ٹیمز تک لے آئیں، وہ ممکن نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ 25% بھی بچے ہماری کلاس میں موجود نہیں ہوتے تھے، وہ ڈیو ٹو یا تو ان کے پاس وہ وسائل میسر نہیں تھے یا انٹرنیٹ میسر نہیں تھے یا اور دوسرے تمام معاملات، ان کو میل کرنے کے لیے بہت سارے، جیسے کوئی بچہ بلرام پور میں رہتا ہے، سدھارتھ نگر میں رہتا ہے، تو اس کو اپنے ٹاپک کو، اپنے اسائنمنٹ کو میل کرنے کے لیے 20-20 کلومیٹر سفر کر کے شہر کی جانب جانا ہوتا تھا اور پھر وہ میل کرتے تھے۔ ایک بچہ کشمیر کا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ 80 کلومیٹر چل کے ہم شہر میں آئے ہیں اور تب ہم نے اسائنمنٹ کو جمع کیا ہے۔ یہ اس طرح کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ لائٹ کا مسئلہ کسی صاحب نے اٹھایا، لائٹ کا مسئلہ تو ہے ہندوستان میں، چونکہ ہم ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتے ہیں، ترقی یافتہ تو ہے نہیں، تو اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ 1950 میں پہلی دفعہ ہندوستان میں ریڈیو آیا تھا، اور 1950 میں جب ریڈیو آیا، یعنی ریڈیو کے ذریعے تعلیم دی جانے لگی، وہاں سے 1950 سے شروع کیا گیا۔ اور ابھی کاظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں 1975 میں ٹیلی ویژن آیا، تو ٹیلی ویژن اتفاق ایسا ہے خواجہ بھائی کہ 1950 میں میرا جو گاؤں ہے، آپ اس کے لوکیشن سے واقف بھی ہیں کچھ، یہاں ایک پرائمری اسکول ہے، اس میں 1975 میں ٹیلی ویژن لگایا گیا، جو رشا نے کچھ یہاں پہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن دیے، اس میں میرے گاؤں میں بھی ٹیلی ویژن لگا اور ہم لوگ بچہ تھے، تو ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تب یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن اب وہی ٹیلی ویژن جو ہے جھگی جھوپڑیوں میں لگا ہوا ہے۔ تو اب انٹرنیٹ آیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے جس طرح سے کاظم صاحب نے کہا کہ اس کو شروع تو کیا گیا ہے، یہ پارشلی ایک امتیاز صاحب نے بھی اپنے نظامت میں اس طرح کی بات کی کہ پارشلی تو اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن پورے طور سے، یعنی ٹوٹل کلاس کی سطح پر اگر اس کو دکھایا جائے یا اس سے کام لیا جائے تو وہ اس طرح سے ایفیکٹو نہیں ہے جس طرح سے کلاس روم میں روبرو، آپ جیسا کہہ رہے تھے شروع میں، روبرو جو ہے فیس ٹو فیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس میں جس طرح سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا ٹیچرز اس سے روبرو ہوتے ہیں تو ٹیچرز کو بھی ممکن ہے فائدہ پہنچتا ہو، اس کا بدل نہیں ہے یہ۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، دشواریاں تو ہیں، لیکن یہ جس طرح سے کاظم صاحب نے کہا کہ ابھی شروع کیا گیا ہے یا ابھی اس پہ غور کیا جا رہا ہے تو آنے والے مستقبل میں اس کا فائدہ ہوگا، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک چیز شہاب اناد ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے بچوں کو اگر پیپر بھیجا گیا فوٹو اسٹیٹ کر کے یا زیروکس کر کے یا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ لے کر کے، تو ایک مسئلہ یہ بھی آیا خواجہ بھائی کہ اس میں کاپی رائٹ کا مسئلہ آیا بہت سارا، کہ کاپی رائٹ ہے اس کو کس طرح سے بیئر کیا جائے۔ کسی نے کیس کر دیا، اگر کسی ٹیچر نے کہیں سے وہ نوٹ جو ہے اگر بھیج دیا بچوں کو تو اس میں کاپی رائٹ کا بھی مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو ہم لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں سے جوجھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ مقالات تو ہے سائنس میں، جس طرح سے شہاب عنایت ملک صاحب نے کہا کہ ان کی تھیوری کلاسز تو ہو سکتی ہیں، لیکن پریکٹیکل کا مسئلہ اسی طرح سے برقرار رہے گا جب تک کہ وہ لیب میں نہیں جائیں گے۔ تو ان کے ہاں لیکن سائنس میں بہت دنوں سے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں،
ہو رہے ہیں, ان سے کام چلایا جا رہا ہے, لیکن جہاں تک ہیومینٹیز کا سوال ہے, ہیومینٹیز میں بات چیت کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے, گفت و شنید کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے, تو ڈسکشن کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے. تو جب تک اگر کوئی ایک شعر کو بچوں کو مختلف طریقے سے نہیں بتایا جائے, یا کوئی ایک اسٹوری ہے اس کو مختلف طریقے سے نہیں سمجھایا جائے, یا اس کو جو وسائل ہمارے پاس میسر ہوتے ہیں کلاس روم میں ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کے درمیان, اس کو جب تک اس طرح سے نہیں سمجھایا جائے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے انٹرنیٹ کے حوالے سے ابھی آن لائن ٹیچنگ میں اس طرح سے بروئے کار لا کر کے ہم ان بچوں تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی درخشاں زرری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے سن رہے ہیں, بار بار اس کو بیچ میں بولنا پڑتا ہے کہ میری آواز آ رہی ہے یا میری آواز تیز ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی بچوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. اور انٹرنیٹ جب نہیں ہے, انٹرنیٹ کم ہے, تو ان کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے تھے, جب ہم کلاس کر رہے تھے تو ہم ان چیزوں کو ریکارڈ کرتے تھے اور دوبارہ ان کو. ایک چیز اور ہے کہ ہم لوگوں نے جامعہ میں پہلے سے جو کلاس ہوتی ہے اس کا ایک گروپ بنا لیتے تھے, تو بچوں کو کچھ چیزیں وہ لیکن یہ نہیں سوچا تھا ہم نے کہ آن لائن کلاس کریں گے کبھی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش آ جائے گا. ہم ان کو صرف انفارم کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں گروپ بناتے تھے, لیکن وہی گروپ جو ہے بعد میں ہمیں کام آیا اور بچوں کو ہم نے جوڑا اس سے, اور اس پہ ہم نے ان کو جو بھی سہولت فراہم کرا سکتے تھے کر سکتے تھے, ہم نے کوشش کی. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں, لیکن اس مسئلے کا حل جس طرح سے کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے اس پہ ہم قابو پاتے ہیں, تو ممکن ہے آنے والے برسوں میں ہم بھی اس پہ یعنی اس آن لائن ٹیچنگ پہ قابو پا سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان سب باتوں کے ساتھ مقالہ تو ہے, مقالہ میں نے بھی بھیجا تھا کچھ, اور باقی اس سے جو ہے اس کو بھیج دیں گے. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھے ندیم صاحب.